اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے، تمام اہل ایمان جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، صحابہ سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی توقیر بجا لائی جائے، آپ نے جو حکم دیا ہے ان احکامات سے آگے نہ بڑھا جائے، جو آپ نے حکم دیا ہے اس کو من وعن ویسے ہی مان لیا جائے، ویسے ہی قبول کر لیا جائے جیسے آپ نے حکم دیا ہے۔ اب اس میں خرد برد کرنے کی، اپنے لیے تھوڑی سی جگہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نشہ آور چیزیں حرام ہے یا حلال ہے؟ جی حرام ہے نا؟ حرام ہے نا؟ حرام ہے۔ اب آپ اگر گٹکے کا استعمال کرتے ہیں وہ حرام ہے کہ مکروہ ہے؟ ہاں، آپ یہاں کہہ رہے ہیں حرام ہے، آپ یہاں کہہ رہے ہیں حرام ہے، باہر چلیے آپ مجھے کہیں گے مول صاحب وہ مکروہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے، شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، چاہے اس کا استعمال کوئی بھی کرتا ہو۔ میں آپ کو صراحتاً کہتا ہوں، بعض لوگوں کو جب ہم نے بتایا کہ یہ زردے والا جو آپ پان کھاتے ہیں نا، اور یہ جو گٹکا کھاتے ہیں، یہ سرتی رگڑتے ہیں اور گل کرتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، تو کہتے ہیں میں نے فلاں مول صاحب کو دیکھا شیخ میرے سامنے وہ زردے والا پان کھا رہے تھے۔ بھائی وہ مولوی ہے، وہ نبی نہیں ہے آپ کا، سیدھی سی بات ہے، وہ آپ کا نبی نہیں ہے۔ آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے جو حلال بتایا وہ حلال ہے، اور جو حرام بتایا وہ حرام ہے۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، کوئی کچھ بھی استعمال کرے، کوئی کچھ بھی کھائے، نبی نے جو حرام کیا ہے وہ حرام ہے، اس پر آپ مکروہ ہونے کا اور نہی تنزیہی کا اور مکروہ تحریمی کا حکم نہیں لگا سکتے۔ سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، جو حرام ہے حرام ہے، جو حلال ہے حلال ہے، کوئی بھی استعمال کرتا ہو کسی کو بھی آپ استعمال کرنے دیجئے۔ کوئی مولوی آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، کوئی عالم صاحب دلیل ہے، نہ میں ہوں، نہ شیخ جاوید صاحب، نہ ہمارے عبدالعلام بھائی، نہ شکیل صاحب، نہ ہمارے شیخ شفیق عالم خان صاحب، کوئی دلیل نہیں آپ کے لیے۔ آپ کے لیے دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کل کو میری سرکاری نوکری ہو گئی اور میں رشوت لے کر کے لوگوں کا کام کرنا شروع کر دوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ شیخ رشوت لیتا ہے تو رشوت لینا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر کے میں سود کھانا شروع کر دوں تو آپ نے یہ حکم نہیں لگانا ہے کہ سود جائز ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ نبی نے جن چیزوں کے حلت کا حکم دیا وہ حلال ہے، اور حرمت کا حکم دیا وہ حرام ہے۔ آپ کے لیے دلیل اللہ اور اس کے رسول ہے، کتاب و سنت ہے، اور کوئی نہیں آپ کے لیے دلیل، یہ یاد رکھیے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اسے رک جایا جائے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنے کا مفہوم اور معنی اور